نوٹس بھیجا ہے اس نے. شفا نے سب کچھ تباہ کر دیا. کچھ بھی ہو جائے میں شادی نہیں کر سکتی. غلط فہمی دور کر دوں گا. میں فیصلہ لے چکی ہوں. کیا مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں؟ مجھے آپ کے بیٹے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. اس کے لائے ہوئے طوفان نے اتنی بربادی پھیلا دی کہ میں اس کو سمیٹ کے تھک چکا ہوں. تحریم شفا کو ایک نئی پٹی پڑھا دے گی کہ اسے سکندر سے جا کر ملنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی. شفا کو بھی یہ بات بہت اچھی لگے گی اور وہ بھی یہی سوچے گی کہ اسے یہ شادی بالکل بھی نہیں کرنی. ثالث کے ساتھ جو اس نے کیا سو کیا، لیکن اب وہ مزید ثالث کو نہیں چھوڑ سکتی. ثالث اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ وفا کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر وفا کسی بھی صورت اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ یہی سمجھتی ہے کہ ثالث جھوٹ بول رہا ہے اور شفا سچ بول رہی ہے. اسے یہ یقین ہی نہیں آ رہا اور وہ یقین کرنے پر تیار بھی نہیں، مگر ثالث کے بار بار کہنے پر بھی وہ یہی بات کہے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. مجھے تو اس بات کی ہی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی. فرجاد کی ماں کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں وفا طلاق لینے کے بعد اس کے بیٹے سے شادی نہ کر لے. اسی لیے وہ جا کر وفا سے یہی کہے گی کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے، اس کا بھی پورا حق بنتا ہے، لیکن وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی. اسی لیے وفا اسے چھوڑ دے. تب وفا اسے صاف بتا دے گی کہ وہ اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے فرجاد سے شادی کرنے کی. اسی لیے وہ بے فکر ہو جائے. جس طرح ملیحہ بار بار فرجاد کی ماں کو کہہ چکی ہے کہ وہ ہوا کو اپنی بہو بنا لے، مگر وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوگی. وفا سب کچھ دیکھتے ہوئے آخر کار ثالث کو خلا کا نوٹس بھیج ہی دے گی. جیسے ہی یہ نوٹس ثالث کے گھر پر جائے گا، ثالث کافی پریشان ہو جائے گا. وفا کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تہذیب بھی عثمان صاحب سے یہی کہے گی کہ جو کچھ تم نے ہوا کے ساتھ کیا تھا آج وہی تم وفا کے ساتھ کر رہے ہو، وفا کا گھر بسنے دو. مگر عثمان اسے یہی کہے گا کہ تم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو، لہٰذا بہتر ہے کہ میری بیٹی جو فیصلہ لے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تہذیب تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، مگر لگتا ہے کہ وفا کو اب کسی بھی بات کی پرواہ نہیں رہی.